قبر پر کتا پیشاب کر رہا تھا. کتے تو پیشاب کریں گے, اس میں کیا فرق پڑتا ہے میرے بھائی؟ کتے وہاں سے گزرتے ہیں, اجاڑ جگہ ہوتی ہے, کسی کی قبر کے اوپر کتا پیشاب کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ جو ہے وہ کوئی گناہگار تھا, ورنہ تو اہل بیت کی لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے ہیں کربلا کے اندر. حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی لاش کا مسلا ہوا ہے, ان کے ناک, کان, پیٹ تک چیرا گیا. تو لاش کی برہمتی ہو جانا یا قبر کے اوپر ایسا کوئی معاملہ ہو جانا, جب تک پیغمبر نہ دیکھ لے, تو آج کی ڈیٹ میں تو یہ معاملہ ختم ہے. صحابہ کو نہیں نظر آیا. بخاری مسلم میں حدیث ہے نا, مدعم نامی غلام تھا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سواری میں کجاوا کسا کرتا تھا, آپ کا خدمت گزار تھا. خیبر کے موقع پر نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا. صحابہ نے کہا اسے شہادت مبارک ہو, اور شہادت کیسی کہ حضور کا خدمت اور اسی حالت میں مر گیا. جو آپ بھی کہتے ہیں تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا, کہتے ہیں نا کہ حضور کے ہوتے جنم لیا ہوتا اور فوت ہو گئے ہوتے, حضور اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں, یہ کچھ ہو چکا ہے پہلے. جب صحابہ نے کہا نا کہ اسے شہادت مبارک, تو نبی علیہ السلام فرمایا تم شہادت کی مبارک دے رہے ہو جبکہ مجھے اللہ نے دکھایا ہے, صحابہ کو نہیں دکھایا. صرف بزرگ دیکھتے ہیں یا نبی دیکھتا ہے؟ صحابہ تو بزرگ نہیں نہ ہوتے ان کے بقول. تو پھر میں کیوں نہ بولوں کہ اگر صحابہ کرام کو یہ چیز نظر نہ آئی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دکھائی, تو بابت شاہی کوئی نہیں. کیا دکھایا؟ فرمایا آگ کی ایک چادر میں نے دیکھی ہے مدم کے اوپر, جو اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کی تھی, اللہ نے آگ کی اسے پہنا دیا, اور تم کہہ رہے ہو شہادت مبارک. صحابہ اپنے گھروں کو دوڑے, اگر کسی نے ایک چھوٹی سی رسی بھی یہ کہہ کے اٹھا لی تھی کہ اس کی مال غنیمت میں کیا ورت ہے, وہ بھی لا کے واپس مال غنیمت میں جمع کروائی. یہ فرق ہے صحابہ میں اور غیر صحابہ میں. ان کو فوراً جب کو وحید پتہ چلتی تھی اس کو ایگزیکیوٹ کرتے تھے کہ یہ مارے نہ جائے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بات کرنا آسان ہے. سمعنا و اطعنا کی زندہ مثال تھے صحابہ کرام علیہم رضوان. تو وہ تو ان کو جنت کی بشارتیں لوگ دیتے پھر رہے تھے. تو یہ کوئی اس طرح کی واضح وغیرہ اگر آ بھی جائے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس طریقے سے کوئی اللہ تعالیٰ ایسا معاملہ کرے, کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب میت کو چارپائی پہ رکھا جاتا ہے تو وہ چیخو پکار کرتی ہے. بری میت کہتی ہے مجھے کہاں لے کے جا رہا, ظاہر ہے وہ ڈر جاتی ہے کیا میرا انجام آنے والا ہے, اور نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی جلدی میری قبر کی طرف لے چلو, کیونکہ اس کا تو جنت انتظار کر رہی ہے. اور حضور علیہ السلام فرمایا کہ اس آواز کو جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے. اگر جن اور انسان سنے تو بے ہوش ہو جائیں. یہ بھی ایک حدیث میں الفاظ ہیں صحیح بخاری کے, جب وہ منافق کو قبر کے اندر کوڑا پڑتا ہے اس کی چیخو پکار سب سنتے ہیں سوائے جنوں اور انسانوں کے. صحیح مسلم میں الفاظ ہے میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں اور تمہیں عذاب قبر سنوا دوں, لیکن مجھے ڈر ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. تو صحابہ نے تو عذاب قبر جو ہے وہ سنا بھی نہیں ہے. تو یہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں نا وہ کوئی نہیں. باقی یہ کہ آخرت کی تیاری کریں, اگر آپ کو کسی کے بارے میں خواب میں کوئی چیز نظر آ گئی اس کی طرف صدقہ خیرات کریں. علی بھائی سورہ قاف میں قارین کا ذکر ہے جو کہ انسان کے ساتھ ہے. قرین ہے, قارین نہیں ہے. یہ سورہ زخرف میں بھی ہے کہ جو لوگ رحمان کی ذکر سے غفلت اختیار کرتے ہیں ہم ان پہ قرین, ایک قریبی ساتھی ان کا مقرر کر دیتے ہیں جو پھر انہیں برائی کی طرف لگاتا ہے. یہ تو سب کے ساتھ ہے. صحیح مسلم میں, بخاری میں موجود ہے, مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن اور فرشتہ اٹیچ ہے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھ بھی ایک جن یعنی شیطان اٹیچ ہے, لیکن اللہ نے مجھے اس پہ طاقت دے دی, وہ مطیع ہو گیا, وہ بھی مجھے نیکی کی طرف مائل کرتا ہے. رسول اللہ کے علاوہ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس کے ساتھ شیطان اٹیچ نہیں ہے. اور وہ ہمارا امتحان ہے. فرشتہ ہمیں اچھائی کی طرف مائل کرتا ہے اور شیطان برائی کی طرف. صرف مائل کرتا ہے, زبردستی نہیں. زبردستی کوئی نہیں کچھ کر سکتا. اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کر دینا کہ فجر کی نماز جو پہلی صف میں پڑھے 1 لاکھ روپیہ فی فجر ملے گا, دنیا کے سارے شیطان مل کے بھی ایک بندے کی فجر نہیں چھڑا سکتے. چھڑا سکتے ہیں؟ تو شیطان تو بیچارہ اتنا کمزور ہے یار, 1 لاکھ روپے کی مار ہے. سارے شیطان 1 لاکھ روپے کی مار ہے. ویسے ہوں جنی کو بھوک پئی ہے نا تو 1000 روپے بھی کام چل جائے.